اے خطاب کے بیٹے، میں تمہارے پاس اپنی رسالت، اپنی نبوت، اپنی قرآن شان و نزول جو میرے اوپر ہو رہی ہے، تمہاری کہاں شک اور شبہات ہے کہ میں تمہاری شبہات کو دور کروں؟ ایک ایک کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے کہ تمہاری دنیا کیا ہے، بھوک کیا ہوگی، پیاس کیا ہوگی، گرمی کیا ہوگی، سردی کیا ہوگی، یہ تو عارضی ہے، چونکہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے تمام نبیوں نے ایک طریقہ بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ، جو تمہیں نظر آ رہا ہے ان سے انکار کرو، یہ مظہر ہے، اس پر ظہور ہوتا ہے، اس کے اندر خود کچھ نہیں ہے۔ مخلوق مخلوق ہے، مخلوق مملوک ہے، اس کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ کا مظہر ہے، اس پر ظہور ہوتا ہے۔ حالات کا بناؤ اور بگاڑ کائنات کی کسی نقشے کے ساتھ نہیں ہے، کائنات کے پر ظہور ہوتا ہے جتنے فیصلے آ رہے ہیں۔ انسان کے جسم سے جو نکلنے والے اعمال ہیں ان کے ساتھ انحصار رکھا ہوا ہے۔ جسم کو دین پر ہے، دین پر چلے گا تو اللہ رب العزت نقشہ جیسے کیسے بھی ہوگا، اللہ رب العزت حالات کو موافق بنائے گا۔ اگر یہی جسم دین کے خلاف ہوگا، چاہے جدھر بھی ہو، جس منڈی اور بازار میں ہو، جس دفتر اور ڈگری میں ہو، اپنے آپ کو کیا بھی سمجھے گا، لیکن حالات اس کے ناموافق آئیں گے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو بھیجا گیا، مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلی بات اس کو سمجھایا کہ کرتا درتا صرف ایک اللہ کی ذات ہے، وہ خلاق علی الاطلاق ہے، کامل الاکمل ہے، قادر مطلق ہے، واحد الاحد ہے، جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے جس کے لیے چاہے، نہ کسی سیزن کا محتاج، نہ کسی زمانے کا محتاج، نہ کسی انس اور جنس کا محتاج، نہ کسی ملائکہ جبرائیل و اسرافیل اور میکائیل کا محتاج، ہر طرف سے مبرہ اور منزہ، اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، جو چاہے اپنی قدرت سے کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ اس پاک ذات کا یقین ہمارے دلوں میں بس جائے، ہم غلام ہیں، یا اللہ کے غلام رہیں گے یا کائنات کے ذرے ذرے کے غلام رہیں گے۔ انسان غلام ہے، اس میں جو صفات رکھے ہیں وہ غلامی کے ہیں۔ اگر اللہ کا غلام نہیں رہے گا کائنات میں تو وہ کائنات کے ذرے ذرے کا جو ہے نا پجاری ہوگا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رستم کے دربار میں جو چلے تھے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا رستم نے کہ میرے پاس ایک ایسے سنجیدہ آدمی کو بھیج دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ بات کریں کہ تم ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ غلی کی کمی ہے تو غلہ ہم بھیجیں گے، پیسوں کی کمی ہے تو پیسے ہم بھیجیں گے، کپڑوں کی کمی ہے تو کپڑے بھیجیں گے، تم ہمارے پاس کیا؟ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوری امت کی طرف سے متکلم بن کر یہ فرما رہے تھے کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم آئے نہیں ہیں۔ آیا جو ہوتا ہے وہ اپنے کام کے لیے آتا ہے، اپنی غرض کے لیے آتا ہے، ہمیں بھیجا گیا ہے، اللہ کی طرف سے ہم مبعوث ہیں۔
تو رستم نے پوچھا آپ کی بھیجنے کی کیا مقصود ہے؟ فرمایا ہماری 3 باتوں کا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے انسان ہیں وہ ہر طرف سے، ہر انسانی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی پر لے آنا ہے کہ تم اللہ کے خلیفہ ہو۔ اپنی مقام کو دیکھ لو، سارے سجدوں سے سارے فرشتوں سے سجدہ تمہیں کرایا تھا، آپ اس کائنات کے شہزادے ہو، تم کہاں پھنسی ہوئے ہو؟ لنخرج العباد من عبادت العباد، تمام انسانوں کی غلامی اور بندگیوں سے نکالنا ہے، ایک اللہ کی بندگی پر لانا ہے، اور دنیا کی جتنی ظلم ستم کے قوانین اور ادیان ہیں ان سے نکال کر کے اسلام کا جو عدل و انصاف ہے اور میاں ناراوی کا مذہب ہے اس پر لے آنا ہے۔ اور دنیا کی جو تنگی ہے، آج ہنسنا ہے کل رونا ہے، آج رونا ہے تو کل ہنسنا ہے، آج جوانی ہے کل بڑھاپا ہے، یہ تنگی کی زندگی سے نکال کر آخرت کی وسعت پر لے آنا ہے۔ وہ ہمیشہ کی جوانی کہ اس پہ بڑھاپا نہیں ہوگا، وہ خوشی کہ اس کی پیچھے غم نہیں ہوگا، وہ صحت ہوگی جس کی پیچھے بیماری نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون، نعمتوں و نازوں میں رہے گا، اللہ کی رضا کی بشارتیں ہیں۔ اس کے لیے ہماری دعوت ہے۔ یہ صرف ان کو نہیں سمجھا رہے ہیں، یہ پوری امت سے کی طرف سے متکلم ہو کر اور سارے غیر مسلموں کو یہ فرما رہے تھے کہ ہمارا کام انسانوں کو انسانی غلامی سے نکالنا ہے، کہ تم ظاہر پرست نہ بنو، تم وہ اللہ جو کائنات کا بنانے والا ہے، جتنی موجودات ہے یہ معجزت کا تعارف ہے، جتنا بنا ہوا نقشہ ہے یہ بنانے والے کا تعارف ہے، اس میں اپنا کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو واقعہ یہی دلیل ہے۔ کیا تمہاری گمان ہے کہ میرا رب رات ہے؟ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ میرا رب چاند ہے؟ کیا تمہارا کیا گمان ہے میرے اوپر کہ میرا رب سورج ہے؟ یہ تو سارا بنا ہوا نقشہ ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تمام بنی ہوئی چیزوں سے اپنی منہ کو پھر لیا ایک بنانے والی کی طرف۔ اس بات کا یقین اتارنا ہے، ہم صرف ایک اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ صمد ہے، وہ بے محتاج ہے، اپنے آپ کو چیزوں کے محتاج، اپنے آپ کو حالات کے محتاج، حالات سے متاثر ہونا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ وہ کثیر ہم قلیل، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، وہ قلیل ہم کثیر، تعداد کی بنیاد پر کثرت نہیں، اللہ کی مدد پر کثرت ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ہمارے دل و دماغ سے غیر کا تاثر نکل جائے، 3 دن کے لیے نکلنا، چھوڑ کے لیے نکلنا، 7 مہینے کے لیے نکلنا، یہ تاثر ہے، یہ تاثر آدمی کو چھوڑتا نہیں۔ اس وجہ سے ہمارے حضرات کہتے ہیں بچے پر، بلکہ حدیث کا مفہوم تو یہی ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کر لے، سب سے پہلی بول لا الہ الا اللہ، یہ سکھاؤ
کہ باپ کے ناطے سے، ماں کے ناطے سے، بھائیوں کی طرف سے، چاچوں کی طرف سے، ہر طرف سے اس کا یقین و اعتماد ہٹ جائے، ایک اللہ پر آ جائے۔ اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب جانے کا وقت ہو پھر بھی کلمے کی تلقین کرو، جس کا پہلا سنگ بنیاد کلمہ بنا اور جس کا آخری کلمہ بنا، کلام کلمہ بنا، تو اگر 1000 سال تک بھی زندہ رہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے کوئی جو غلطی ہے، گناہ، وہ سرزد نہیں ہوگی۔ جہاں بھی چلے گا، جس شعبے میں بھی چلے گا، وہ خیر اور عافیت کا ظاہر ہوگا، وہ درد سر ظاہر نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ اس بات پر لگا، 13 سال تک اس بات کو بسایا، لا الہ الا اللہ، نہ لات سے، نہ منات سے، نہ عزا سے، نہ 313 سے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرتا درتا صرف ایک اللہ ہے۔ وہ بت پرست ہے، اس وقت مادہ پرستی ہے، جائیداد سے متاثر ہونا، بھائیوں کو ناراض کرنا، تنخواہ کو سے متاثر ہونا، ڈپٹی کو آگے پیچھے کرنا، یہ سارے تاثرات ہیں۔ ہر طرف سے جو ہے نا تاثر کو ختم کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ جھاڑو ہے، اس کو مارنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا مطلوب اور ہمارا مقصود، ہمارا معبود اور ہمارا محبوب صرف ایک اللہ ہے۔ ہماری زندگی کی طواف کا مرکز وہ ایک اللہ جل جلالہ کا یقین ہے۔ اس وقت تو کیا دلیل ہے کہ ہمارے دل میں کیا چیز کا یقین پسا ہوا ہے، پر یہ زندگی کی طواف۔ مولوی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ یہ صحیح یقین والے تمہیں اعمال میں نظر آئیں گے اور غلط یقین والے تمہیں نقشوں میں نظر آئیں گے، شکلوں میں نظر آئیں گے۔ یقین کو بنانا ہے، یقین کو سیکھو جس طرح قرآن کو سیکھتے ہو، حدیث کا مفہوم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، حکم ہے کہ دل و دماغ پر یہ بات اتار دو، ایک اللہ سے متاثر ہو کے زندگی بناؤ، کسی سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا حجاج بن یوسف کے متعلق؟ یہی تو فرمایا تھا کہ اس کو اللہ کی طرف سے عذاب سمجھو، اللہ کا کوڑا ہے جو اس وقت ہم پر مسلط ہے، اور یہ اللہ کی طاقت سے ہٹے گا، یہ دنیا کی مادی طاقت سے نہیں ہٹے گا۔ لا الہ الا اللہ، ہمارا معبود صرف ایک اللہ ہے، اس کو شغل بنانا ہے، یہ ہمارا دندہ ہے۔ سارے دنیا کے انسان ہمارے انتظار پر ہیں اور ہم اپنے نقشوں میں پھنسے رہے۔ ہمارے پاس تو اللہ سے لینے کے کتنے ذرائع ہیں، ایک نماز، ایک تقوی، ایک استغفار، ایک قرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل براہ راست اللہ سے لینے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جس کا مفہوم، اللہ دینے والے، میں تو تقسیم کرنے والا۔ مخلوق کے پاس ہے کیا کہ ہم اس کے سامنے جھولی پھیلائیں؟ سب کچھ ایک اللہ جل جلالہ کے پاس ہے۔ اے علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے علی، اگر تمہارے اوپر سیر، یمن کا ایک پہاڑ کا نام لیا،
اتنا بھی قرضہ چڑھ جائے تو صبح کے بعد اور مغرب کے بعد یہ دعا پڑھو، تمہارا سارا قرضہ اللہ پاک دور کرے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال پر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال کا حل بتا کے گئے ہیں۔ کسی کے در پہ نہیں چھوڑا کہ جب یہ آ جائے تو پھر حفاظت کا مشورہ کس سے کر لو، اور جب یہ حالات آ جائے، تنگی آ جائے تو پھر اس سے کر لو، کسی سے نہ کر لو۔ بلکہ خواب میں تو یہ اشارہ فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ کو کہ اے عمر، میں تمہیں بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا، کیا ہوئی تمہاری اوپر کہ جب قحط سالی آ گئی تمہاری نظر مصر پہ چلی گئی؟ میں نے تمہیں مصر کے دروازے دکھائے تھے، میں نے تمہیں مصر کے دروازوں پر چھوڑا تھا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور یہ عرض کیا کہ امیر المومنین، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، میرے پاس حضور کا پیغام ہے جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اٹھ گئے، مرحبا، آؤ تشریف لائیں، کیا پیغام ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ حضرت عمر کو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا کہ میں تو تمہیں بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا، تمہاری سمجھ، تمہاری دھنائی کہاں کی طرف چل گئی؟ اتنی بات فرمائی تھی۔ فوراً شورا بیٹھایا اور پوچھا کہ کون سی سنت مجھ سے رہ گئی؟ ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو دو خلافتیں ہیں یہ مزاج نبوت پر چلی ہے، اور اس کے بعد جو دو خلافتیں ہیں یہ مزاج شریعت پہ چلی ہے۔ اور یہ دور مزاج نبوت والے ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر چکایا تھا شاخ سے، وہاں درخت بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اپنی اونٹنے پہ سوار ہو کے اسی پر اپنے آپ کو چکایا۔ کسی نے پوچھا بھی کہ یہاں تو کوئی نہ ٹہنی ہے نہ کوئی درخت ہے، آپ نے ایسی طرح اپنے آپ کو چکایا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں درخت تھا اور ان کی شاخ اس طرف آئی تھی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے تھے۔ اس راستے پر میں بھی آیا، شاخ تو نہیں ہے لیکن جھکنے کے بغیر میں گوارا نہیں کر سکتا ہوں کہ میں نہ جھکوں۔ یہ مزاج نبوت والے ہیں، ان کو فرما رہے ہیں۔ سب نے کہا کہ جب ایسی حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آتی تھی یا آئیں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا تھا کہ استسقاء پڑھو۔ تمہارے قحط سالی کو اللہ دور کرے گا۔ فوراً نکلے، اللہ پاک نے خوب بارش برسایا، سارے قحط سالی کو دور کر دیا۔ ہمارے پاس تو اعمال ہیں، ہماری درخواست کیوں ادھر ادھر جاتی ہے؟ اللہ آ جائے اس سے قحط سالی دور ہو جائے؟ نہیں، قحط سالی مہنگائی تو اللہ کی چاہنے سے دور ہوگی۔ یہ جو نماز ہے، صلاۃ خوف، صلاۃ استسقاء،
یہ سارے مختلف حالات کے سوالات ہیں. خوف آ جائے تو کون سی نماز، قحط سالی آ جائے تو کون سی نماز، ہر ایک کا طریقہ، چاند گرہن ہو جائے، سورج گرہن ہو جائے، یہ سارے نمازوں کے طریقے بتائے ہیں. اس وجہ سے بھائی وہ نماز کو سیکھنا ہے، صرف الفاظ سے نہیں کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک تو الفاظ کو دہرانا ہے. ایک بزرگ کہیں کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے بعد ایک غیر مسلم نے ان کو دیکھا تھا. وہ آ کر ان سے کہا آپ کس کے سامنے کھڑے تھے؟ ایسے بات تب کوئی نظر تو نہیں آ رہا تھا، کس کے سامنے آپ جھک گئے؟ کوئی نظر تو نہیں آ رہا تھا. کس کے سامنے اپنے ماتھے کو رکھا اور رگڑا رہے تھے؟ کوئی نظر تو نہیں آ رہا تھا. کس کے سامنے ایسی تواضع سے بیٹھ گئے اتحیات میں؟ کوئی نظر تو نہیں آ رہا تھا. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی ہستی ہے جس کے سامنے تم یہ جھکتے ہو. فرمایا کہ ہاں، وہ ایک اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ رازق ہے. اس کی عبادت کا وقت تھا، اس کو میں نے ادا کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی نماز سے میں نے سارا سمجھ لیا کہ تم کسی بڑے ہستی کے سامنے کھڑے ہو. اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. نماز ہے، نماز کو سیکھنا ہے، اور نماز کے اندر سیکھ جاتا ہے، باہر سے نہیں سیکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے متعلق کیا فرمایا؟ واپس جاؤ، نماز پڑھو. تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر گیا، نماز پڑھی، پھر آیا. پھر فرمایا نماز پڑھو، واپس جاؤ. تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر گیا، نماز پڑھی، پھر آیا. پھر فرمایا نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ فرمایا. جب چوتھی بار فرمایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے سامنے میں نماز پڑھتا ہوں، کہیں چھپ کر، کہیں ادھر ادھر، لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ وہ میری نماز ہی شمار نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع کے بعد قوما اور 2 سجدوں کے درمیان جلسہ یہ تمہارا نہیں ہے. جو ہمارے حنفی کی مسلک میں واجبات ہے، یہ 2 نہ ہونے کی وجہ سے تمہاری نماز نہیں ہے. کوئی اور چیز ہوگی، نماز نہیں ہوگی. اور وعدہ نماز پر ہے. نماز کو بنانی ہے. اس لیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اگر ہمارے ساتھیوں کو نماز کے ذریعے سے اللہ سے لینا آیا، بس کسی کے سامنے اپنی جھولی نہیں پھیلائیں گے. پھر فضائل حج میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ میں حرم شریف میں آیا تو میں نے ایک جوان کو دیکھا، بڑے کثرت سے نماز پڑھ رہے تھے اور ہر 2 رکعت کے بعد دعا مانگ رہے تھے. میں نے پوچھا آج تو بڑے کثرت سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ سے اپنے گھر واپس جانے کی اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے واپسی کی اجازت مل جائے. لکھا ہے
کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اوپر سے ایک پرچہ آیا ہوا زمین پر گر گیا اور یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پرچے کو میں نے اٹھایا جس پر لکھا ہوا تھا من جانب اللہ تعالی، یہ پرچہ اللہ کی طرف سے ہے اس بندی کی طرف کہ وہ اپنے گھر کو واپس چلا جائے اور ایسی حالت میں چلا جائے کہ میں نے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے۔ جب انہوں نے سلام پھری تو میں نے اس کو پرچہ دکھایا کہ یہ تمہاری واپسی کی اجازت مل گئی، اب تم چلے جاؤ۔ نماز کے ذریعے سے اللہ سے واپسی کی اجازت لیتے ہیں۔ دوسرا واقعہ فضائل حج میں لکھا ہے، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ ایک قافلہ چل پڑا حج کے لیے، تو ایک راستے میں ایک عورت بھی ان کے ساتھ ہو گئی۔ تو بزرگ نے دیکھا کہ یہ عورت ہمارے ساتھ اس لیے جا رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی زیادہ سفر نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے تیلے سے درہم دینے لگے کہ یہ لے لو، اور جب ہم فلانے جگہ پہ پہنچیں گے تو مزید لوگوں سے چندہ میں آپ کے لیے کروں گا۔ وہ عورت نے ہاتھ اٹھائے اور جب ہاتھ کو دونوں ہاتھ درہم سے بھرے ہوئے تھے ان کو دینے لگے کہ اے فلانے تم لے لو، تم نے تو جیب سے لینا سیکھا ہے اور ہم نے غیب سے لینا سیکھا ہے۔ یہ نماز آ جائے ہر ایک، بس کسی کا کیا محتاج ہوگا سوائے اللہ ہی۔ اس کو سیکھنا ہے۔ یہ جو پہلی شرائط میں سے ہیں کہ تمہارا جسم پاک، تمہارے کپڑے پاک، اس پر علماء کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا جسم پاک، جسم پاک ہونے کا کیا مطلب؟ کہ تمہارے جسم میں بہتا ہوا خون وہ بھی دوسروں کے حقوق سے پاک ہو، اس میں کسی اور حق یا مزش نہ ہو۔ تمہارے کپڑے پاک، ہر طور طریقوں سے پاک، ہر دنیا کی ہر رسم رواج و فیشن سے پاک، جگہ پاک۔ اس جگہ میں دیکھ لو کسی بھائی بہن کا حق تو نہیں ہے جس پر سجدہ ہو رہی ہے، کسی دوسرے کا تو حق نہیں ہے، جگہ پاک۔ یہ جو مسائل ہیں علماء سے سیکھنی ہے اپنی زندگی کی 24 گھنٹے کے متعلق، اور جس شعبے میں جو بھی ہے وہ سیکھنی ہے۔ ملازم کے متعلق کیا حکم ہے؟ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو جو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا، بکریوں کو، بھیڑیوں کو، تو شعیب علیہ السلام نے بیٹیوں سے پوچھا آج تو بڑی جلدی آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی، وہاں ایک جوان تھے، انہوں نے بڑے زبردستی اور بڑی تیزی سے ڈول کو ڈال کر کے پانی نکال کر کے ہمارے بکریوں کو، ہمارے مویشیوں کو پانی پلایا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ تاکہ ہم ان کے احسان کا بدلہ دے دیں۔ جب ان سے فرمایا کہ ہمارے پاس جو آپ کا احسان ہے اس کا بدلہ ہم آپ کو دیتے ہیں،
اب یہ احسان کا بدلہ احسان یہ ہمیں سنا رہے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ احسان کرے ان کے ساتھ بھی احسان کرو. یہ قرآن کی ایسی واقعات ہیں، یہ کسی نہیں ہے، اس میں اشارے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے تو عرض بھی کیا تھا کہ میں نے تو صرف اللہ کے واسطے پلایا تھا، میں کوئی چیز نہیں لیتا ہوں. کہا نہیں، ہمارا مذہب ہے اور احسان یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کراتا ہوں، تم ہمارے پاس رہو. انہوں نے تو عرض کیا کہ میرے پاس تو حق مہر کی چیز بھی نہیں. فرمایا کہ ہمارے پاس رہو، ہمارے بھیڑ بکریوں کو چراتے رہو، تم ہمارے نوکر بن کے جو ہے نا کچھ سالوں تک ہمارے ساتھ رہو. تو ایک بیٹی نے یہ کہا کہ ہاں اس کو اپنے ساتھ رکھو. اس میں دو بڑی اچھی خوبیاں ہیں. وَهُوَ قَوِيٌّ أَمِينٌ، یہ ایک تو مضبوط ہے اور دوسرا امانتدار ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت تو ڈگریوں کو دیکھا جاتا ہے، اسناد کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس یہ ڈگری ہے، لیکن دوسری چیز کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ امانتدار کتنا ہے، دیندار کتنا ہے. سارے شعبے کی میلیامیٹ کر دیتا ہے، بیڑا غرق کر دیتا ہے. وہ شعبے پہ چلانے کا قابل نہیں ہے کہ وہ شعبہ چلائے. مختلف طریقوں سے شعبے کو لے آیا، خود بھی ایسا اور شعبے کو بھی خراب کر دیا. یہ ملازم کی کوائف ہیں. وَهُوَ قَوِيٌّ أَمِينٌ، اس کو سیکھنا ہے. اور ہمارا تو زندگی کہ ہمارے مسلمان سے اسلام صادر ہو جائیں، ان کا چہرہ بشاشت ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں فرمایا کہ تمہاری اسلام کی تکمیل دو چیزوں پر ہے، کہ تمہارے ہاتھ سے اور تمہاری زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. آیت و صحابہ میں لکھا ہے کہ جہنم میں بعض لوگ جہنمی درخواست کریں گے کہ اے اللہ ہمیں کنارے پر لے آؤ، ہم تو بڑے تکلیف میں ہیں. جب اس کو کنارے پر لے آئیں گے تو وہاں سارے بچھو، سانپ اور کیڑے ہوں گے. جب یہ ان کے کنارے پر پہنچیں گے تو سارے کے سارے کیڑے اور سارے کے سارے بچھو اور سانپ اس کو کاٹنے شروع کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر ایک خارش مسلط ہو جائے گی، وہ اپنے بدن سے خارش کرتا رہے گا کہ سارے کی گوشت وہ گر جائے گی، صرف ان کی ہڈی رہ جائے گی. پھر فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ ہاں بتاؤ تمہیں سے تکلیف ہے؟ وہ کہیں گے کہ بہت زیادہ تکلیف ہے. تو فرشتے ان کو فرمائیں گے کہ ہاں یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم نے ایک مسلمان کو ستایا تھا، آج تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. مسلمان تو کتنا بڑا ہے. مسلمان جتنا بھی فسق و فجور میں ہوگا وہ بت پرست نہیں ہوگا، اور غیر جتنا بھی بڑا ہوگا، مالدار ہوگا، بادشاہ ہوگا، وہ توحید پرست نہیں ہوگا. یہ مسلم ہے، چاہے فسق و فجور میں پھنسا ہوا ہے لیکن ہے مسلم. اللہ جل شانہ کی رحمت کی ایک لہر سے
سارے گناہ اس سے دھل جائیں گے۔ ہر مسلمان کو اپنے آپ سے جو ہے نا بڑا سمجھنا ہے، بہتر سمجھنا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، چاہے ہم گھر پر ہیں چاہے ہم دکان پر ہیں۔ ایک صحابی بازار میں تھے، ایک غیر مسلم آیا، ان کے پاس گھوڑا تھا، ان سے پوچھا گھوڑے پہ کیا کرتے ہو؟ اس کو بیچتا ہوں کہ قریب لے آؤ۔ جب دیکھا کہ کتنی قیمت لیتے ہو کہ 500 درہم، تو انہوں نے فرمایا یہ 500 کی نہیں ہے، یہ 1000 درہم کی قیمت ہے، یہ جنگی نسل کا گھوڑا ہے، یہ مہنگی ہے۔ کیوں بیچتے ہو؟ کہ میری مجبوری ہے۔ انہوں نے تیلے سے 1000 دیے کہ جاؤ گھوڑا میرے کو دے دو۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہ ہاں ہم مسلم ہیں۔ کہ اچھا تمہارے اسلام میں یہ بات ہے؟ کہ ہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اب تم مجبور ہے، اگر میں تمہیں کہہ دوں کہ 300 پہ دے دو، تم مجبور ہے 300 پہ بھی دے گے، لیکن تمہاری مجبوری سے میں فائدہ اٹھاؤں، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ تمہاری مجبوری کے ساتھ میں مدد کر لوں، بس، نہ دوسری بات، نہ دوسرا قدم اٹھایا۔ انہوں نے کہا ایسا اسلام مجھے بھی سکھاؤ۔ اسی جگہ پر انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے جہاں بھی رہو مسلمان بن کے رہو۔ تم کھیتی باڑی میں ہو، تم دفتر میں ہو، تم گھر میں ہو، تم رشتہ داروں میں ہو، جہاں پر بھی ہو، گلے شکوے تو بہت آ رہے ہیں۔ کسی نے راستہ تنگ کیا، کسی نے راستہ بند کیا۔ اے مسلمان، لیکن ہے پشتی مسلمان، دادا پر دادا اسلام میں آ چکے ہیں۔ اس سے اسلام سرزد ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں کہ ہاں واقعی ایسا اسلام ہو تو ہمیں بھی بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ والدین میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ فرمایا ماں کا ہے۔ پھر پوچھا پھر کس کا ہے؟ پھر فرمایا ماں ہے۔ جب تیسری بار پوچھا پھر کس کا ہے؟ پھر فرمایا ماں ہے۔ جب چوتھی بار پوچھا پھر کس کا ہے؟ پھر فرمایا باپ ہے۔ اچھا باپ کے بعد پھر کون ہے؟ پھر فرمایا بہن ہے۔ بہن کے بعد یا رسول اللہ کون ہے؟ پھر فرمایا بھائی ہے۔ پھر پوچھا کہ بھائی کی بات کون ہے؟ پھر فرمایا الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہوگا اتنا آگے حق میں بھی قریب ہے۔ یہ بہن ہے۔ حجاج بن یوسف نے 3 آدمی پکڑے اور تینوں کے بارے میں فیصلہ کیا کہ تینوں کو قتل کروں گا۔ ایک عورت آ گئی، انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دو۔ حجاج نے پوچھا تمہارے کیا لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک میرا خاوند ہے، ایک میرا بیٹا ہے اور ایک میرا بھائی ہے۔ حجاج نے کہا ایک کے بارے میں سفارش کر لو، 2 کو قتل کروں گا، 1 کو چھوڑ دوں گا۔ تو عورت نے کہا کہ اگر ایک کی بات ہے تو بھائی کو چھوڑ دو۔ حجاج نے پوچھا کہ خاوند کے بارے میں کیوں نہیں کہا، بیٹی کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر صحیح سالم اور زندگی رہی تو دوسرا خاوند مل سکتا ہے اور دوسرے خاوند سے دوسرا بیٹا بھی مل سکتا ہے، لیکن دوسرا بھائی یہ نہیں مل سکتا ہے۔ یہ میرا خون ہے، جس چھاتی کی دودھ میں نے پی اس چھاتی کی دودھ انہوں نے پی، جس گود میں میں پلی اس گود میں یہ بھی پلا، یہ میرا خون ہے۔
حجاج کتنا سنگ دل، انہوں نے کہا کہ جب تم نے اپنے خون کا خیال کر دیا میں تمہارے سب کا خیال کروں گا۔ تینوں کو چھوڑ دیا، بھائی بھائی ہے۔ بھائی کو ناراض نہیں کرنا، یہ ہمارا مسلم بھائی ہے۔ کچہریوں میں کس کے فیصلے ہیں، کس کی جو ہے نا ادھر شکایتیں ہیں؟ کسی کا۔ ہماری ایک جماعت ایک جگہ پہ جا رہی تھی، مہمان بھی تھے، تو سامنے سے غیر مسلم آیا۔ کسی نے مہمان سے کہا کہ اس کو دعوت نہیں دینا ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ مہمان عرب تھے، وہ بڑے جذباتی کہ نہیں، اگر یہ کلمے کے بغیر چلا گیا تو یہ جہنم میں جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو دعوت دینا ہے، اس کو بلایا کہ آ جاؤ ہماری مہمان کی بات سنو۔ جب بات کیا تو غیر مسلم نے کہا کہ ٹھیک، میں اسلام کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات ہے۔ کہ کیا بات؟ کہ یہ سامنے جیل ہے، اس میں اگر تم نے ایک غیر مسلم کو دیکھا تو میں ابھی اسلام کے لیے تیار ہوں۔ سارا جیل تم سے بھرا ہوا ہے، ظلم ستم قتل و غارت، جھوٹ فریب دھوکے، یہ تم نے کیے، ہم نے نہیں کیے ہیں۔ ساری شکایات ادھر جاتی ہے۔ یہ مسلم ہیں، اپنے حق کو دبانا، دوسرے حق کو ادا کرنا، یہ اکرام مسلم ہے۔ جو حق کا مطالبہ کرے اور حق ہو، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حق ہو اور پھر بھی جو ہے نا حق نہ ادا کرے کہ میں نہیں لیتا ہوں، اگر لیتا ہوں تو جھگڑا بن جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے متعلق مفہوم اس کا یہ ہے کہ جنت کی بیچ میں ایک پورا محل اس کو دینے کے لیے ضمانت دے رہا ہوں۔ پولیس ویرات بھی ہو گیا، عمل نامہ بھی ہو گیا، اللہ بھی راضی، اور جنت کی بیچ میں۔ بھائیوں کی کیا ہے؟ ایک اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ میں تو صرف ایک اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تمام نبیوں کا لا الہ الا اللہ یہی نعرہ، اور دوسرا ان اجریہ الا علی اللہ، میں اس کا بدلہ صرف ایک اللہ سے لوں گا، تم سے شاباش بھی نہیں لیتا ہوں کہ تم مجھے شاباش دے دو۔ نہ تمہاری شاباش کی پیاس اور بھوک ہے، نہ تمہاری کسی چیزوں کی میری اندر بھوک ہے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں، جو تمہیں کھلا رہا ہوں اور پلا رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہی کہ میں صرف ایک اللہ کے واسطے اور آخرت کے دن کے واسطے کر رہا ہوں۔ انصار کو یہی زمینیں واپس دینے لگے بنو قریظہ کے مال غنیمت پر، کہ آپ مہاجرین کو فرمایا حضور نے کہ ان کو جائیدادیں واپس دے دو، بنو قریظہ کی جو جائیدادیں ہیں وہ تم لے لو۔ انصار نے یہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ بنو قریظہ کی جائیدادیں ہم لیں گے، نہ جو ہم نے مہاجرین کو دیے ہیں نہ ہم واپس لیں گے، ہمارا معاملہ جنت کے اوپر ہے، قیامت کے دن پر ہے۔ اس وجہ سے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زندگی پوری دنیا پر پھرنا ہے اور سارے لوگوں کو جو ہے نا دینا ہے۔ جن لوگوں نے مختلف درندوں کی اور مختلف جانوروں کی زندگی کو اپنایا ہے، اس کو انسانوں کی زندگی کا لباس پہنانی ہے۔
मौलवी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मक्खी हवाओं में मक्खियों की तरह उड़ना तो सीखा, समंदर में मछलियों की तरह तैरना तो सीखा, लेकिन इंसानों की तरह जमीन पर बसर करना जिंदगी नहीं सीखा। कोई तरक्की नहीं है, चीजों को तरक्की समझना ये इंसान का धोखा है। इंसान मेराज तरक्की पर आ जाए, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत से होगी। किसरा ने हकीम भेजा था, पूरी 6 महीने मदीना में रहकर कोई दवाई लेने के लिए नहीं किया था सहाबा में। उन्होंने शिकायत की हुजूर से कि मुझे तो अपने हाकिम ने, किसरा ने भेजा है कि इन अरबों की दवा दारू कर लो, आपके लोग हमारे पास नहीं आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, आप इनके पास क्यों नहीं जाते हैं? या रसूलुल्लाह, हाजत ही नहीं पड़ी, हमने अपनी जिंदगी आपकी जिंदगी में डाला है, इस पे हाजत नहीं बनी। अगर हाजत आती है तो ए अबू हुरैरा उठ और नमाज पढ़ो, नमाज में शिफा है, हमें वहां जाने की क्या जरूरत है। ये जितने इदारे हैं शिकायत की, ये खाली रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत है, खत्म नबूवत के सदके पे अल्लाह पाक ने हम सबको दिया है। जो ताखीर हुई है, जो कमी हो चुकी है, इस पर तौबा है। और इसके बाद हमने अज़म करना है कि इंशाअल्लाह पूरी दुनिया पे अल्लाह का पैगाम हमने पहुंचाना है। चाहे मशरिक में लोग रहते हैं, मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कहा कि हजरत लोग चांद पे चढ़ गए, फरमाया हम उनकी पीछे भी चढ़ेंगे कि नीचे उतरो, चांद में किया है। मखलूक के साथ मिलना ये कोई तरक्की नहीं, तरक्की तो मखलूक खालिक के साथ मिल जाए। चांद पे चढ़ना, मरीख पे पहुंचना, मरीख में आबादियां करना, ये इंसानी तरक्की नहीं है। इस सरजमीन पर एक ऐसा माशरा कायम करना, जिन्नात भी रो गए, फरिश्ते भी रो गए। साद बिन मुआज़ रजी अल्लाह तआला अन्हु की जनाजे पर ऐसे बनाना है, और ये जो बनता है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से बनेगा। दुनिया की किसी डिग्री की मेहनत से नहीं बनता इंसान, इंसान बनाना है। फिर इसी इंसान को शोबे में भेजना है। जो ताखीर हो चुकी है इस पर तौबा, आज के बाद इसका हम अज़म कर ले। तो क्या ख्याल है, इसके लिए सब तैयार है? अब तक जो 4 महीने नहीं लगाए हैं, ऐसे कौन साथी हैं कि इंशाअल्लाह हम 4 महीने लगाने के लिए तैयार है? खड़े हो जाए माशाअल्लाह, ज़ियारत माशाअल्लाह।